والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Oh ya, película.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلندرین صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر. صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر. تمام مومنین کی خدمت میں محترمانہ گزارش ہے کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں. تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا میری پھر سے محترمانہ گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں. جناب مولانا سید حسن جاوید صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس چند لمحوں میں بعد وہ مولانا لگ ہوں گے اور آپ کے مجلس سے مستفید ہوں گے. لہٰذا تمام مومنین کرام کی بارگاہ مولانا گزارش ہے برائے کرم فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں. خمسہ مجالس عزائے فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس خادمان زہرا کمیٹی کی طرف سے یہ اہتمام اور یہ عرصے کا اہتمام بی بی کی شہادت کے عنوان سے یہ دوسری مجلس اور آج کی مجلس کو فتح فرمائیں گے آج مولانا سید حسن جاوید صاحب قبلہ بہار. لہذا تمام مومنین کی خدمت میں محترمانہ گزارش ہے کہ وہ برائے کرم فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں اور آج کے روز دوانی کے فرائض کو انجام دے گی. انجمن عباسیہ سکرام النندہ امبیڈکر نگر پھر سے محترمانہ گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں برائے کرم فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں. میں نسیم امراہوی کے 3 مسدس حمد پروردگار کے حوالے سے خداوند عالم کی مدح کے حوالے سے مومنین کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں. دیکھیے عظمت کیا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے پروردگار عالم کی توحید سمجھ میں آ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے، تو میں ایمان سے کہتا ہوں اگر کوئی شخص نسیم امراہوی کے 3 مسدس پڑھ لے تو اور اس کے اوپر ایمان لائے تو پھر اسے اس کی معرفت عطا ہو جائے گی، اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. نسیم امراہوی کہتے ہیں کہ کیا حمد ہو اس کی جو رہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو رہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ جہاں دیکھو وہاں ہے. کیا حمد ہو کہ میری آواز مائک سے صرف اس امام والد محمود نہیں ہے بلکہ آواز پورے ٹانڈا میں اور ٹانڈا کی روزی اور ٹانڈا کی مسلمانی تک پہنچ رہی ہے. مدحِ پروردگار کے حوالے سے نسیم امراہوی کے 3 مسدس مومنین کے سماعتوں کا نظر کرتا ہوں. پلیز اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. نسیم امراہوی کہتے ہیں کیا حمد ہو جو رہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو جو رہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کی جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خودرو کی وہ جانے کہاں ہے، دم بھرتی ہے خودرو کی وہ جانے کہاں ہے. کس جا اسے ڈھونڈوں کی پیا پہلے کہاں ہے. کیا حمد ہو جو رہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کی جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خودرو کی وہ جانے کہاں ہے. کس جا اسے ڈھونڈوں کی پیا پہلے کہاں ہے. تو آج کی حد عقل سے بالا وہ سمجھ ہے، محبوب نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ حد ہے. عالم کی حد عقل سے بالا میری آواز مائک سے دلوں میں پہنچ رہی ہے. ان کی خدمت میں معذبانہ کام ہے کہ جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہو برائے کرم فرش اعلیٰ پر تشریف لائے. ہم نے پروردگار کے حوالے سے کے مقدس مومن کے سماعتوں کا نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کیا ہم نے اس میں رہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کی جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خودرو کی وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤ میں ڈھونڈوں کی پیا پہلے وہاں ہے. عالم کی حد عقل سے بالا وہ سمجھ ہے، محبوب نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ حد ہے. جن میں تو بڑھ میں آزاد ہے اور وہ لوگ بے ہاتھ کر کے پاؤ کے ہر عمر میں کافی
یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں ہے وہاں ہے کیا ہم ہو میری گزارش ہے میں محمد کے حوالے سے ہاتھوں سے ملتے ہوئے مومن نے ڈالا پشوا کو بولے ورنہ بیچ میں اپنے ایمان کو دادا کیجیے کہتے ہیں ہم تو جو یہاں ہے نہ یہاں ہے اللہ ہر جگہ کی جہاں ہے وہاں ہے جب بھرتی ہے خود کو جانے جہاں ہے کتنا ان کے حکم کی میرا دیکھیے میں اس وقت شعر پڑھ نہیں رہا ہوں بلکہ میں شعر کی تلاوت کر رہا ہوں پڑھنا اور ہوتا ہے تلاوت کرنا اور ہوتا ہے قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے لیکن قرآن کا مطلب اور ہے تلاوت کا مطلب اور ہے قرآن کہتے ہیں صرف پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں صرف پڑھنے کو اور تلاوت کہتے ہیں جو پڑھائے اس پر ایمان رکھنے کو دیکھیے میں تلاوت کر رہا ہوں لیکن مقدس سے ہم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم ان کی جگہ ہے آیا ہے اللہ ہر جگہ جہاں سے وہ وہاں ہے جب دھرتی کو جانے رہا ہے کسی کا ان سے ملا کیسے بنا ہے عالم کی حد حد سے والا ہو سمجھ ہے محبوب کا ہونے کی حد ہے یہ حد ہے تو مجمع اجداد ہے اور وہ حاصل بے خاص کے دربار کے ہر امر میں تاہی سیکھا نہیں ہے جہاں ہر ایک علم میں باہر بے ہوش کے جانے ہے بے آنکھ کے باطل بے پردہ ہے وہ جی ہزاروں میں وہاں ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں ہے وہاں ہے تو لگتا ہے نظر عام دکھاتا بھی نہیں ہے گویا بھی آواز سناتا بھی نہیں ہے لفظ میں سماتا ہے سماتا بھی نہیں ہے آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے تو جتنا ہو جہاں سے یہ اتنا ہی قریب ہے دیکھو تو یہی ہے دیکھو تو نہیں ہے دیکھو تو نہیں ہے جو دیکھو تو نہیں ہے میں بہت آواز دینا چاہتا ہوں جناب غازی سلمان کے خدمت میں کہ میں آپ کا تشریف لائے پرمری سلمان نے قربان فرمائے وقت نزدیک تھا آخری رات تھی زخم زہرا نے پیغام کو آواز دی آئے پیغا کو زہرا نے رو گئے کہا اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا تم کو معلوم ہے میرا حال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن اے فضا پکاری بتائے بھی کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اے فضا وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین اماں پکارتی ہیں تمہیں بھی حسن حسین میں پیار میں بھول نہیں وہ پیار وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا
وہ چکی چلانا، وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن۔ مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا عادت ہے لوریوں کے میرے دل کے چین کو، لوری سنا کے تم بھی سلانا حسین کو۔ وہ گودی ملے اسے پیار کہنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بیوی کہاتے وہ آواز لاؤں گی بیوی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو۔ وہ پیاسا تو پانی پلا دوں گی بیوی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بیوی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بیوی، گلے سے لگاؤں اور روٹھے مناؤں، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا ظالم نے در گرا کے میری گود اجاڑ کر، ایک نسل ختم کی میرے محسن کو مار کر۔ اے بی بی وہ در جب اٹھایا تھا میں نے، شکستہ پہلو یہ دیکھا تھا میں نے، وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے، نہ غم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا جب بھی حسن کے سامنے جاتی ہے فاطمہ، ہاتھوں سے اپنے گال کو چھپاتی ہے فاطمہ، کہا رو کہ فضا نے شاہزادی، وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت ماں کی، نشان گریوں کے ہے چہرے پہ آبی، جنازے پہ آ کے وہ چہرہ جو دیکھے، میں اس وقت اس کو سنبھالوں گی کیسے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا بے پردہ لائیں جائیں گی بازار بیٹیاں، میری طرح سے شام جائیں گی بازار بیٹیاں،
انہیں شامیوں سے بچا لوں گی بی بی، میں ہاتھوں کو چادر بنا لوں گی بی بی، انہیں اپنے پیچھے چھپا لوں گی بی بی۔ نعرہ سلوات۔ علی راجا وہ میرے نعرے کا جواب ہے اس کا راستہ ہے ٹماٹر لال لال بنے لال کھاؤ پورا دیا سے کیا ہوتا تالی چلا سے پکینا پیچھے مجھے لے تو پکینا تلوار گزارش کرنا مومن ماجرا بنایا کر تشریح حکم تشریح ہے جو مومن ادھر ادھر ہو رہے ہیں اگر مومن یہاں سے معلوم ہوئی تو بنایا کر تو تشریح اللہ کا تشریح ہے بہت آگے ہوتی ہے اور کم سال کے رہا یوم بالکل دیا جائے چند لوگوں نے مولانا مولانا اپنا ذکر ہوتے لہذا تمام مومن کی ماجرا میں دل سے وقت بنایا کر دنیا اگر خفا ہے دنیا اگر خفا ہے راضی مگر شادی ہے دنیا اگر خفا ہے راضی مگر شادی ہے دنیا نہ سلوات گر چکا دے فاطمہ پر اب ہے زخمی محمد کے بیٹے ہائے کے دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی پھر حسین سے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتائیں مجھے فاطمہ نے کہا
میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے صابر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے ٹوٹنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، یہ کیا سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ اللہ چلوا لا چلوا دو لا بلا نصیب جانا نصیب ہو سماعت کربو بلا نصیب جانا نصیب رسیدو کی چلبا چہرہ ایسا سجدہ ہوا رنگ مجھ لہارا نصیب کربو بلا نصیب
دیدار ہو جینب پر دیدار ہو ارے اب تک نجب میری نارا نصیب کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو جی فاطمہ کالج میں چند بات شروع فاطمہ زہرا تیری کیفیت کی شان فاطمہ ارے بات بولتا ارے بات ارے ارے باپ بیٹی کی ہوتی ہے ارے تم بیٹی ہے تو باپ کی پہچان ہے فاطمہ مسائل کے چند بند پیش اور سمجھدار زندگی سمجھنے کی بات ارے گھر بھی اب لگتا ہے
زمانے ارے لگتا ہے ارے بیٹھ کر بات جہاں گئی ارے بیٹھ کر بات جہاں سونا ارے کتنے وہ ہم ارے کتنے دکھ میں دیے تم نے بہت سوچ رہے ہوں میں پریشان مارتے جانے سے ارے موت آگا مجھے ارے موت آگا ارے ہے بڑا گھر بھی میرے پاس ہے دولت بھی بہت ارے ہے بڑا گھر میرے پاس ہے دولت بھی بہت پھر بھی رہتا پریشان مارتے جانے سے ارے جاتے جاتے بھی دعا دینے کی دی تو نے مجھے ارے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے اب ہوئی ہے تیری پہچان تیرے جانے
علی نے حق ہی میں تم مجھے آپ مجھے علی نے ایک نعرہ صلوات دے رات چار مصرع رات اس پروردگار کے شان میں جس نے یہ پوری کائنات بنائی. ایک نعرہ صلوات دے رات. وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے. بتا رکھا وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے. مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بھیج دیتا ہے. مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بھیج دیتا ہے. اب اذان سحر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ, شہر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ, خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے. خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے. نعرہ صلوات دے رہا. بھائی سنا ہے ابا. ایک نعرہ صلوات دے رات. ہائے بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہے. ہائے بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہیں. آن کے دشمن آن کے دشمن اور
نبی کے بال پر قربان ہے، ہائے بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہے، کتنے بھولے کتنے سیدھے حافظ قرآن ہے، کتنے بھولے کتنے سیدھے حافظ قرآن ہے، سارے نکتے رٹ لیے سارے نکتے رٹ لیے ایک نکتے سے انجان ہے، ہائے بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہے۔ اور ایسے بطور خاص ایسے کافر پر ہزاروں جنتیں قربان ہیں، ایسے کافر پر ہزاروں جنتیں قربان ہیں، جس کے دونوں زانوں میں جس کے دونوں زانوں پر بولتے قرآن ہے، بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہے۔ اور یہ آخر سے بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں تو اپنے باپ سے، بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں تو اپنے باپ سے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا ہے جو باپ کی پہچان ہے، ہائے بیچارے مسلمان کس قدر نادان ہے۔ نعرہ صلوات اللہ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد کو۔ برائے کرم فرش ادا پہ تشریف لائیں اور ان مومنین کی خدمت میں میری محترمانہ گزارش ہے کہ سامنے کی طرف اگر تشریف لائیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ جناب ذرا بیچ میں تشریف لائیں، اور جن لوگوں نے دیواروں کا سہارا لے رکھا ہے ابھی ان کی عمر نہیں ہے کہ وہ ابھی دیواروں کا سہارا لے، لیکن جن کو ان کو زیب نہیں دیتا یہ تو بزرگوں کو زیب دیتا ہے۔ اگر ہمارے قوم کے جوان ابھی سے بزرگ نظر آنے لگیں گے تو پھر بزرگی میں کیا عالم ہوگا۔ ابھی ہمیشہ جوان بنیے، لیکن ہماری قوم کا ایک لیڈر ہے کہ جسے خامنائی کہتے ہیں، جسے وہ بہت ضعیف ہے، وہ بزرگ ہے لیکن ان کے جسم سے بزرگی تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن حوصلے میں اور ہمت سے جوانی اور مردانگی بڑی بڑی ہے۔ لہذا انہوں نے حملہ کر کے اور آواز بلند کر کے دنیا والوں کو پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو ہم کس کے گھرانے والے ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں، ہم کس خاندان سے اور کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے تمام موقع کی خدمت میں کہ جو اب بھی فرش ادا سے دور ہے برائے کرم فرش ادا پر آنے کی زحمت فرمائے۔ ایک مطلع اور چند شعر کی زحمت ہے، اس کے فوراً بعد مولانا موصوف مولانا افروز منبر ہوں گے اور آپ مولانا کی تقریر سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ یہ مطلع کو معلوم کرتا ہوں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ
جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، 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 جنت میں بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، جنتوں کا لہو مانگتا ہے اس کے محمد، یہ کسی طور میں راستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، ننگروں کا لہو مانگتا ہے اس کے محمد، یہ کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ اماموں میں جن کے پیون کی تو مل جاتے ہیں ابا نہیں ملتا، پیون کی تو مل جاتے ہیں ابا نہیں ملتا، تو جیسا کہ محمد کے نوازے نے دیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا، جس نے محمد کا جو مومنی اپنے باہر تشریف کرتے ہیں برائے کرم اور زیادہ تشریف لائے، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، نظروں کا رہو مانگتا ہے اس کے محمد، یہ کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ ہم لوگوں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں تھپا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نوازے نے دیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا، تو فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، آخری شیر دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نوازے نے دیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا، تو جس روز پہ ہے نہر پہ عباس کا پہرا بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، جس روز پہ ہے نہر پہ عباس کا پہرا بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، پڑھے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے عجیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد آج ہم نے خطیب ہوئے ہیں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف اعتماد میں بولتا ہوں، ذاکر الغیب انتم الذاکرین خطیب آل محمد عالی جناب مولانا سید اسد یار صاحب قبلہ بہار کی بارگاہ میں برائے کرم رونق افروز منبر ہوں اور مجلس سے مومنین کے تمام کو ضرورت فرمائے برائے استقبال مولانا والسلامت مولانا بلل مریض السلام صحیح بات ہے اور تھوڑا سا اور دور خوشنودی والا زمانہ بلند ترین صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء
المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. معزز قابل قدر واجب الاحترام سامعین، خوش نصیب ہے آپ کہ جس شہزادی کو رونے پر پابندی لگائی گئی تھی کہ دن میں روئے یا رات میں، اس معصومہ دو عالمیان کے غم میں آپ حضرات تشریف فرما ہے. ہماری اور آپ سب کی حاضری کو زمانے کے امام حضرت ولی عصر علیہ السلام قبول. سلسلہ شہادت خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے منعقد ہونے والی ان خمسہ مجالس کے سلسلے میں جو موضوع سخن کے طور پر آیت پیش کرنے کی کوشش کی گئی، سعادت حاصل کی گئی، یہ سورہ بقرہ کے 143ویں نشان کی آیت ہے. ارشاد اقدس جلہ اعلیٰ ہے کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت قرار دے کے بھیجا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بنے. یہ آیہ مبارکہ حضرات معصومین اہل بیت چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے قرآن بیان کر رہا ہے کہ آپ کو ہم نے درمیانی امت وسط بیچ کی امت قرار دیا. بڑے لکھے حضرات سمجھدار اور مجلسی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. جیسے ہی لفظ درمیان آئے گا تو عقل کہے گی کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے نیچے بھی کچھ ہے، تبھی درمیان. تو جو ان سے اوپر ہے وہ ہے اللہ، جو ان سے نیچے ہے وہ ہے مولا. یہ ہے درمیان. اب درمیان میں ان کو امت کے نام سے اللہ نے مقرر کیوں کیا؟ تھوڑی دیر ہمارے اور آپ کے درمیان تمہید کی منزل میں بڑی آسانی سے آگے نکل جاؤں گا کہ ان کو درمیان میں کیوں رکھا. تو وہ بھی ہماری ضرورت کے لیے رکھا. حضرات توجہ دیجئے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن سے بات کو صاف کر دینا پہلے ضروری ہے کہ قرآن نے آل محمد کو امت کہا ہے، امت وسط، درمیانی امت. تو کہیں 5 فٹ 6 فٹ کے کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان جو امت رسول کہلاتے ہیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی امت ہے ہم بھی امت. تو یہ ذہن میں رہے کہ لفظ امت ان کے لیے استعمال ہوا، یہ بات صحیح ہے، مگر یہ اور ہے ہم اور.
ہم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے، ان کو اللہ نے نور سے خلق کیا ہے۔ تو ایک ہی شے کے اگر دو نام ہو تو ماہیت ایک نہیں ہوتی۔ جیسے کل بھی رات آئی تھی اور ابھی بھی رات ہے اور کل بھی رات آئے گی۔ سورج چھپ جائے، سیاہی پھیل جائے، اس کو رات کہتے ہیں، لیکن ایک رات 23ویں رمضان المبارک کو آتی ہے، وہ خیر من الف شہر ہے۔ تو اب عام رات سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اور رات الگ ہے، لیلۃ القدر الگ۔ قرآن نے ہم کو بھی بشر کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی بشر کہا ہے، لیکن رسول پر فرشتہ آتا ہے، ہم پر جنات بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مقابلہ امت کہنے سے آل محمد اور ہم برابر نہیں ہوں گے، جیسے بشر کہنے سے رسول اور امام برابر نہیں ہوں گے۔ تو بڑی آسان سی ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بیت کے معنی گھر میں گھر کے ہوتے ہیں، اور اللہ میاں نے اپنے گھر کو بھی بیت کہا ہے، اور ہمارے گھر کو بھی بیت کہا جاتا ہے۔ بیت الشرف میں مجلس سے تشریف لائیے گا، فلاں صاحب کے ہاں بیت قدا میں نظر کا اہتمام ہے، تشریف لائیے گا، تو بیت ہمارے گھر کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اللہ نے اپنے گھر کے لیے بھی لفظ استعمال کیا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ اللہ کا بیت جو مکہ میں ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمارے
جانے نہیں ہے. تیرے لیے ہم محمد کو سواری بھیج کے بلائیں گے. امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو سواری بھیجی جاتی ہے نا, سواری بھیج کے بلائیں گے. جب عظمت اپنا بیوی پاک کو دیکھا جھک کے سجدہ کیا. جہاں سجدہ کیا جائے وہی مسجد ہے. لیکن ایک چیز ہے سجدہ یعنی جھکا ہے, ساجد جو جھکے, مسجود جس کو جھکے, مسجود الہ جہاں پر جھکے وہی مسجود الہ ہے. مسجد جہاں پر سجدہ کیا جائے. اب قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. چونکہ وہ نور مصطفیٰ کو لینا تھا اور وہ نور تھا عالم اصغر یعنی مسجد اقصی میں, تو مسجد الحرام خانہ کعبہ سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی پر جا کے رکا. مسجد الحرام کعبہ, کعبہ علی کا گھر جہاں پیدا ہوا. جیسے سننا ہے آپ سنیں. مسجد اقصی فاطمہ کا گھر. اب لوگ پوچھے آپ سے کہ معراج کس کو کہتے ہیں, تو آسان ترجمہ ہے محمد کا سفر علی کے گھر سے شروع ہو فاطمہ کے گھر پہ ختم ہو جائے, اسی کو معراج کہتے ہیں. اور کیا ہے محمد کا سفر علی کے گھر سے شروع ہو فاطمہ کے گھر پہ ختم ہو جائے. That is called معراج. یہ معراج اور عالم اصغر کا مولا. ایک بات تو اور بتا دیجیے کہ آپ عالم اصغر میں رہتے تھے, میں سمجھ گیا, کرتے کیا تھے. مولا نے کیا فرمایا لیکن میں پہلے پڑھ چکا ہوں, مجھے یاد ہے آپ کو. مولا نے کیا فرمایا, ہم ملائکہ مکرم فرشتگان الہی کو تمجید سکھاتے تھے, تسبیح سکھاتے تھے, تحلیل سکھاتے تھے. علل الشرائع کے حوالے سے پڑھا. اللہ ملائکہ کو خلق کرتا تھا, یہ سکھاتے تھے تسبیح, یہ سکھاتے تھے تمجید, اللہ کیا ہے, ذکر پروردگار کیوں ہے, یہ لائق عبادت کون ہے, یہ سمجھاتے تھے. 5 منٹ حضور صلی اللہ علیہ کائنات فاطمہ مولا کائنات امام حسن امام حسین کا نور. چونکہ حسین کا جو نور آ جائے نا تو اس میں 9 نور زندہ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ باقی لوگوں کو الگ کر دیا. ذرا سا ایک اسکالر بیان ہے, تحقیقی مقالہ, غور سے سنیا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کو ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ جب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کل ملائکہ عرش پہ گر رہا ہے. اللہ نے پوچھا تم لوگ کیوں یہاں آ گئے, تو ملائکہ نے ایک دمان ہو کے کہا پروردگار ہم ایک سوال لے کے آئے تھے. تو اللہ نے پوچھا وہ کیسا سوال ہے, کیا کہا یہ کہ یہ جو 5 ہیں وہ ہیں کون جو ہم کو روز تیری تمجید سکھا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا تو تم ہم سے پوچھ رہے ہو, انہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کون ہیں. تو ملائکہ نے کہا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے نہیں پوچھا, ہم نے پوچھا. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, یہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اللہ کی تیری. یہ میری مدح, میری تعریف, میرے حمد کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. کہا نہیں. تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ کون ہے. تو اللہ نے کہا چلو ہم پہچانوائے دے رہے ہیں, یہ بتاؤ تم ہم کو پہچان گئے. پہچان کیسے پہچانا ہے, انہوں نے پہچانوایا. اچھا ان کو پہچانوانے سے جب تم ہم کو پہچان گئے تو اب ہم پہچانوائے دے رہے ہیں ان کو. سنے گا فضائل کا موضوع جو اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اب اللہ نے ملائکہ سے خطاب کر کے کہا سن, انا محمود ھذا محمد, انا اعلی ھذا علی, انا فاطر ھذہ فاطمہ, انا محسن ھذا حسن, انا قدیم الاحسان ھذا حسین. چلیے مجلس بعد میں ہوگی, ذرا صلوات پڑھیں. مجلس بعد میں ہوگی کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہوگی, ابھی ہوگی, مگر اس میں ایک
किंतु परंतु को समझ लीजिए वो क्या है कि आज का मजमा जो अहले बैत से जरा सा बहुत वाकिफ नहीं रह गया, वो कहता है क्या डर के वहाबियत की बीमारी जब चलती है तो कोरोना एक घर को छोड़ के थोड़ी जाता है, तो उसकी वायरल है वो क्या गया। तो अब वो क्या है कि बड़ा मसला है, आप लोग अल्लाह से अहले बैत को मिला देते हैं, आप लोग अली को अल्लाह से मिला देते हैं। तो कम पढ़ा लिखा हमारा शिया बच्चा भी हाँ भाई अल्लाह अल्लाह से मिला, और अलिफ को भी आइन के मखरज से अल्लाह सामने वाला कहा। मैंने यहाँ पर अल्लाह का फरमान किताब के हवाले से पढ़ दिया। आले मोहम्मद को अल्लाह ने किससे मिलाया ये बताइए। महमूद अल्लाह है तो मोहम्मद ये है, आला अल्लाह है तो अली ये है, फातिर अल्लाह है तो फातिमा ये है, मोहसिन अल्लाह है तो हसन ये है, कदीमुल एहसान अल्लाह है तो हुसैन ये है। किससे मिले? डर गया आप भी? अली के फजाइल में डरा ना करो मेरे भैया, ये अल्लाह ही से मिलेंगे। बकिया दुनिया में किसी माँ ने अपनी औलाद को इतना ऊंचा पैदा नहीं किया है जो इनसे बराबरी का कम है। अलामती गुफ्तगू बता के जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए, आप लोगों ने ये तो हदीस पढ़ी सुनी होगी कि मैं रसूल फरमाते हैं मैं अली को इल्म के एक बाब सिखाता था, अली उससे 1000 बाब खोल रहा था। सुना है कोई? पहली मतलब नहीं सुना है ना? तो इसका मतलब जब इल्म आए उससे रोशनी निकालना, ये अली की सीरत है। आप शियाने अली हैं तो आप भी कुछ इल्म निकालिएगा या चुप बैठे रहिएगा? मलाइका ने अर्श पर पूछा कि ये पांचों हैं कौन? तो अल्लाह ने तारुफ़े मासूम, तारुफ़े इस्मत का एक सर्किल बनाया और बीच में सेंटर पॉइंट पर अपने को रखा। मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली। देखिए मैथमेटिक्स और गणित पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि वो जो सर्किल बनता है गोल, बीच में प्रकार रख के ऐसे घुमाया, और अगर बीच वाला प्रकार जरा सा इधर से उधर हुआ, मरकजियत से हटा वो सर्किल गलत नंबर का जगह एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि स्टूडेंट अच्छा है, इसको मरकज मुअय्यन करना नहीं आया। जब तक मरकज एक न होगा दायरा सही हो ही नहीं सकता। सही पढ़ो, इतना हिसाब आप भी जानते हैं भाई, अपनी गणित से बनी में है ना। अब अल्लाह ने तारुफ़े पंजतन के लिए एक सर्किल खींचा, एक दायरा खींचा, दायरे के मरकज ने अपने को बिठाया और बिल्कुल अल्लाह से आले मोहम्मद की दूरी एक सूत भी कम नहीं थी। मैं महमूद हूँ मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिर ये फातिमा, बराबर। अब इल्म के बाद आपसे कह रहा हूँ कि आप खोलें नौजवान भाइयों, मजलिस सुनने का ये मतलब नहीं है आए सुभान अल्लाह बाबा किया चले गए, नहीं। इल्म की गुत्थियों में इजाफा न हुआ तो फर्श पर आने का फायदा क्या हुआ? ये घंटा सवा घंटा बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं अभी खुलवा रहा हूँ और आपके खुल जाएंगे। मैं आया, अब जाहिर सी बात है कि 25 दिन से सफर कर रहा हूँ, वो मुश्किल से 2 दिन घर में सोना नसीब हुआ। तो कहीं खाना कम खाया, कहीं ज्यादा खा लिया, कहीं चाय नहीं मिली, कहीं वो नहीं खाया, सिलसिला भाग भाग चल रहा है। हम टांडा पहुंचे तो जरा कैफियत ये हुई कि सर में दर्द होने लगा और तबीयत में जरा बुखार की कैफियत हो रही थी। हमारे भाई सफी साहब जो बराबर फोन करते थे, उन्होंने कहा कि मौलाना ठहर जाइए, आप चाय के साथ आप एक टैबलेट खा लीजिए। ये टैबलेट दे दी, आईबुप्रोफेन उसका नाम था।
कहले आधा घंटा में आपको रिलीफ दे देगा, मैं आपको 9 बजे मेंबर मिलेगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाइएगा, 7 बजे आएंगे। जब आपने खा के थोड़ी देर मैंने आँख बंद किया तो बड़ा रिलैक्स महसूस किया, ताज़ा दम हो गए। तो मैंने कहा भाई सभी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे अच्छी दवा दे दी, बॉडी पेन भी खत्म हो गया, सर दर्द भी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा मौलाना 2-3 गोलियां और है, रख लीजिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना खाने वाली गोली दी है ना मारने वाली दी है, मिसाल दे रहा हूँ। मैंने जेब खोला, बैग में रख लिया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँच, दिल्ली पहुँच गए। अब जब दिल्ली में महसूस पढ़ने तो पहले फिर वही कैफियत हो गई, सर में दर्द, बॉडी पेन और वो बुखार सी कैफियत। अब क्या करूँगा? आपसे सवाल है, टैबलेट है, चेन खोल के टैबलेट निकाल के खा लें, या इस्तिखारा देखें, या फोन करें, या हॉस्पिटल जाएं? कहले भाई पहला तो काम ये है कि जब एक मरतबा प्रैक्टिस हो गया, आजमूदा है, तजुर्बा हो चुका, तो फौरन खाइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। यही है ना ए भाई, आप लोगों से यही है ना? इल्म के बात खोलिए। अर्श पर एक वाकया ये हुआ कि मलाइका ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे अल्लाह, ये पांचों हैं कौन? अल्लाह ने इस्मत का दायरा बनाया, मरकज में अपने को रखा, ताल्लुक करा दिया, मैं महमूद, ये मोहम्मद, मैं आला, ये अली, मैं फातिल, ये फातिमा, मैं मोहसिन, ये हसन, मैं कदीमुल एहसान, ये हुसैन। ठीक? बेआईने यही वाकया एक दिन रिपीट हो गया जमीन पर। सेम वाकया, सेम वाकया रिपीट हुआ जमीन पर। वहां मलाइका ने पूछा था, यहाँ सैयदुल मलाइका ने पूछा, या रब्बे वमन तहतल कसा, ये मेरे पालने वाले चादर के नीचे है कौन? नुस्खा तैयार था, मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद, मैं आला, ये अली, मैं फातिल, ये फातिमा। लेकिन मामला ही चेंज हो गया। जैसे ही जमीन पर सैयदुल मलाइका ने पूछा ये पांचों हैं कौन, वो सब नुक्ता भूल जाइए। एक जगह जमा हो गए तो जिब्रील की आंख चौंधिया गई थी, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अरे नूर से चौंधियाता नहीं है, वो सब हमारे बचपने के नुक्ते थे। जब खिताबत का बचपना था, इल्म की दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह ने जमीन पर एक तारुफे इस्मत का दूसरा दायरा खींचा और मरकजियत से अपने को हटा के वहां फातिमा को बिठाया। कहुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मेरे भाई जुमले तो आज तक मुसलमान ये समझ न पाया, 14 मासूम में अकेली औरत फातिमा, 13 मदाखिल, क्या बात है? कायना मरकज दायरे का एक होगा, 2 होगा, सर्किल गलत हो जाएगा। और अर्श पर बैठहू ला शरीक, ये 14 में बैठहू ला सुनो, इसलिए कि अक्सर सवाल हो जाता है, ये अल्लाह ने 5 औरतों क्यों नहीं रखा, 2 का क्यों नहीं रखा? दायरे में मरकज एक होता है, वो ऊपर कायनात में अकेला अल्लाह, इधर 14 में अकेली फातिमा, और मरकज एक ही होगा। मतलब आप समझे, अल्लाह ने हमारी जाने कुर्बान, माँ बाप कुर्बान हो अज़मत ज़हरा पर, अल्लाह ने बताया जमाने वाले मसाफत जमाना का संगे भी मुअय्यन कर दिया। 14 मासूमीन के ताल्लुक का मरकज अर्श पर अल्लाह है, ज़मीन पर फातिमा से। ज़मीन पर फातिमा ज़हरा है। देखिए ये अलामती गुफ्तगू करके शहजादी की अजमत आपकी खिदमत बताऊं तो वो जो हक गसब किया गया, कुछ फिदक उदक का चक्कर आया, कुछ वो सब हो गया, और ये सब
سلسلہ ہے. لیکن عزائے فاطمی کا ابھی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ حسنیہ کنڈیشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کالے کالے رنگ سے یا فاطمہ سے پورا علاقہ رنگ دیجیے. شہادت کی تاریخ ہو تو خود بھی کالا کپڑا پہن لیجیے تاکہ آپ کے بھائی آپ سے پوچھیں کہ آج کیا ہو گیا, محرم تو نہیں ہے. یہاں بتایا فاطمہ پہلی مرتبہ تھوڑی منانا ہے, ہمارے مولا نے جب سے بتایا ہے تب سے منانا ہے. اب ایک آج کتنا نہیں ہوتا تھا تو پہلے ہم ہاف پینٹ پہنتے تھے, اب بڑے ہو گئے. پہلے سائیکل بجاتے تھے, اب اللہ نے پیسہ دے دیا مرسیڈیز خرید لی. تو جیسا جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے ویسے حالات ہوتے ہیں. کل ہماری تعداد اور مالی حالات ویسی نہیں تھی کہ ہم ایک کے بعد دوسرا اشرا بھی کریں. آج امام زمانہ نے اتنا دے دیا ہے کہ زہرا کے نام پر لٹانے کے بعد بھی نہیں گھٹ رہا ہے. اور ایک بات آپ سن لیجئے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ روایت پڑھ دوں. میں ابھی آیا اور یہاں بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے, میں ہر جگہ تبلیغ کرتا ہوں اس کی. یہ جو سامنے بینچ رکھا ہے نا, ٹیبل جس پر شربت یا چائے جو بھی ہے نا, اس کو آپ معمولی مت سمجھیے. آپ لوگ اگر چاہیں بخشش کے ذریعے تو جب تک عزائے فاطمی اپنے گھر سے دکان سے خرید کے 100 روپے کے بسکٹ, 20 روپے کا 2 بوتل پانی, آدھا کلو کھجور, 10 روپے کی چاکلیٹ لا کے ٹیبل پر رکھ دیجیے. نیت یہ کیجئے کہ میں محبت فاطمہ میں دے رہا ہوں. یہ مت سوچئے گا کہ چندہ ہم دے چکے ہیں, ابا نے چندہ دے دیا تو ہم کہاں سے دیں. ابا اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں, ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اب یہ کرنے سے کیا ہوگا سنیے. 5ویں امام کی روایت ہے, بہار فرماتے ہیں کہ جب پورے محشر میں اللہ سے بی بی فاطمہ شیعان علی کو چھوڑا لیں گے, تب اللہ جاتے ہوئے شیعوں کے دل میں الہام ڈالے گا. وہ جنت پر پکڑ کے کہیں گے ہم نے بھی بہت برا بھلا سنا ہے, ہم بھی ذرا رتبہ تو دیکھ لیں, محبت فاطمہ کا رتبہ کیا ہے. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو چھوڑ دو, جاؤ محشر میں. اللہ کہے گا جاؤ محشر میں, ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ جنت میں جس نے فاطمہ کی محبت میں کسی کو کپڑا دیا ہو, فاطمہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا ہو, فاطمہ کی محبت میں کسی کو پانی پلایا. کپڑے اور پیسے میں تو پیسہ لگے, کپڑے میں اور کھانے پانی پلانے میں. مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بھی فاطمہ کا نام لینے والا بچنے نہ پائے. یہی نہیں, ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ان کو لے آؤ جو فاطمہ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں 70% مسلمان کھینچا جائے گا. صرف 3 لوگ ہوں گے جو فریاد کریں گے ہم پھنس گئے. شکی مشکوک لوگ جن کو شک ہے, ایک کافر, ایک منافق, یہ 3 بے سہارا کھڑے ہوں گے, ان کا کوئی وارث نہ ہوگا. یہ تینوں جہنمی. 1400 برس سے ہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تینوں جہنمی. کون؟ شک کرنے والا, کافر, منافق. تو یہ کہیں گے پروردگار ہمارا تو کوئی نہیں ہے, اگر ایک مرتبہ تو ہم کو دنیا میں بھیج دیتا تو ہم پھر عمل کر کے آتے. تو اللہ کہے گا میرے حبیب یہ وہ ذلیل ہے کہ دوبارہ بھی جائے گا تو وہی کر کے آئے گا تو کر کے آیا ہے. ان کے علاوہ سب بخشے جائیں. یہ 3 پورا گروپ ہے. تو میرے دوستو یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ عزائے فاطمی کو معمولی نہ سمجھیے گا, ذرا سا اس میں اپنے کو لگائیے. تو اب اس کا جذبہ کیا بتا رہا ہوں, جو طریق ہے
بہت زیادہ اس میں اچھل اچھل کے ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، زہرا کا قتل کس نے کیا اور آگ کس نے لگائی، سب معلوم ہو جائے گا، بے فکر نہیں۔ اتنا فاطمہ 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 کیجئے کہ آنے والے 20 سال میں آپ کا ہاتھ ہو قاتل زہرا کا گریبان۔ ابھی جلدی نہ کیجئے، باقی کام گوگل کر رہا ہے، قاتل زہرا کا نام ٹائپ کیجئے آ جاتا ہے، وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں علامتی ہوتا ہوں۔ مثلا فدق، بھیا ہم کو بتانے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پر اتنی بحث چل رہی ہے حضرت فاطمہ پر، اور فدق وہ معاملہ ہے کہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور ہم سے بھی سوال کر لیتے ہیں کہ مولا علی جب خلیفہ ہوئے تو فدق کیوں نہیں لے لیا؟ اب ہم ان کو کیا سمجھائیں؟ مولا علی خلیفہ ہوئے کیا، وہ لوگوں نے بیعت کر دی تھی تو وہ خلیفہ عدل سے ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، کورٹ کچہری آپ جانتے ہیں، دیوانی کورٹ کچہری ہوگا یہاں بھی، اکبر میں ہوگا یا ڈنڈا میں جہاں بھی ہو، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ججوں کے ہاں مقدمہ، زمین کی لڑائی ہے یا کچھ بھی ہے تو ججوں کے ہاں ڈیٹ، جب ڈیٹ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نومبر کو آپ کے کیس کی سنوائی، جو ٹائٹل چلا، جج بیٹھا، دونوں وکیل آئے، کچھ بات ہوئی اور اس نے 12 جنوری 2026 کے ڈیٹ۔ اب معلوم ہے آپ کو قانون کیا ہے، اب آپ کا کیس 12 جنوری سے پہلے اوپن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی درخواست عرضی دینی ہے تو آپ مشکار کو دیجئے، وہ فائل پک اپ کر دے گا، لیکن جب ڈیٹ پڑ چکا تو اب پھر وہی ڈیٹ میں سنوائی ہوگی۔ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ فدق کے لیے یہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ علی نے کیوں نہیں لے لیا؟ جو فدق کا مقدمہ لے کے بی بی گئی تھی وہ خود وکیل تھی، انہوں نے علی سے کیس پلیڈ نہیں کرایا، اس کی پلیڈنگ خود کی، اور جب پورا معاملہ آ گیا موڑ پر تو سیدہ نے اس کیس میں ڈیٹ ڈال دیا۔ شیعہ سنی سب کی روایت ہے، بی بی اٹھی، انہوں نے کہا جاؤ میں جا رہی ہوں، یہ مقدمہ یہ قضیہ تیرا اور میرا اس وقت کھلے گا جب اشہر اللہ ہوگا، پیش نظر میرا بابا رسول اللہ ہوگا۔ تو جب مدعی نے کیس پر اپنا ڈیٹ ڈال دیا تو اب فائل اس ڈیٹ سے پہلے کھلے گا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آلہ۔ دے ہیں آپ کو فدق جو ہے نا وہ باغ ہے کھجور کا، اس کا معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کیس پہ ڈیٹ پڑ چکا، لیکن میں آپ کو بتاؤں معصوم کا جو باغ ہے اس میں چوری کی ہسٹری کب سے ہے یہ سننا پسند کیجیے گا؟ سن لیجیے 2-3 منٹ جلدی سے پڑھ دوں، مقصد منزل میں نہیں آ گیا۔ ایک نبی گزرے نوح علیہ السلام، نوح کی امت بے راہروی کا شکار ہو گئی اور بعد میں معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ بیوی گمراہ ہو گئی، اور وہ گمراہ نہیں ہوئی، پورے عوام کو بہکانے لگے۔ سڑک کے کنارے کھجور کا ایک پیڑ تھا جس کو جناب نوح علیہ السلام نے کاٹ دیا تھا، اس کو بیٹھ کے یہ گمراہ کر دیا اور ایک بیٹے کو بہکا دیا۔ اس نام نوح علیہ السلام نے بدعا کر دیا، ذرا باغ کی تاریخ سن لیجیے اور اگر معاملہ آخر تک سمجھ میں آئے تو میرا ذمہ ہو گیا۔ اللہ نے سے دعا کر دی، بدعا کر دی جناب نوح علیہ السلام نے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے دعا قبول کر لی، تم کو ایک کشتی بنانا ہو اور پانی کا طوفان اٹھے گا، ہم ان کو سبق سکھا دیں گے اور تم اس کشتی میں اپنے لوگوں کو لے کے بیٹھے۔
نوح علیہ السلام پیشے سے کارپینٹر ہے، بڑی کا کام کرتے ہیں. وہ دوسرے ہی دن صبح کو چلے آئے جنگل میں، یہ والا پیڑ کاٹوں، یہ والا درخت نکالوں، اس کی لکڑی اچھی ہوگی. کہ جبریل آ گئے، ہاتھ میں لال کپڑے سے چھپا ہوا ایک روشن تشت. اللہ کے رسول، اللہ نے تحفہ سلام کے بعد پوچھا یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیڑ نے کہا نہیں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کل وہی ہوئی تھی کہ جنت کشتی بنانی ہے، تو میں نے سوچا کہ لکڑی تو سوکھے گی پہلے نا، تو یہ والا کاٹوں کہ وہ والا گراؤں کہ یہ والا. تو جبریل نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نوح نہ یہ پیڑ نہ وہ درخت نہ یہ لکڑی، یہ کیا ہے؟ کہ یہ روشن تشت، لال کپڑا کھولا، اس میں خرمے کے دانے ہیں. کہنے لگے اللہ نے جنت سے یہ بھیجا ہے اور اس کو آپ بوئیے، پودا اگے گا تو تراوٹ درخت بنائیے، دیکھ بھال کے جب یہ درخت بن جائے تو بھی کاٹیے گا مت، جب اللہ حکم دے گا تب. معلوم آپ کو بددعا نوح کی قبول ہوئی، عمل ہوا 160 برس کے بعد، 160 ایئرس کے بعد. میں نے کہا میرے معبود یہ کیا مطلب؟ لکڑی دنیا کی ہے، بڑی بڑی بھی ہے، جنگل بڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، خالی کشتی ہوتی تو کسی پیڑ سے بنوا لیتا، یہ ہے کشتی نجات. تو اس کا مزاج یہ ہے کہ ہم کشتی نجات میں ادھر کا میٹیریل یوز نہیں ہونے دیں گے. سرکار ذرا تھکیے، ہم کشتی میں ادھر کا میٹیریل یوز نہیں کرنے دیں گے. آپ کو حدیث یاد دلاؤں یا یاد آ گیا، رسول نے فرمایا اہل بیتی کمثلی سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. تو لکڑی سے بننے